بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج پھر نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں، شاہد شریف، کاشف اور عاقب، اور پھر ایک موضوع زیر بحث ہے، گفتگو کا ایک موضوع ہے بڑا دلچسپ سا، جو یقیناً سننے والوں کی دلچسپی کا باعث بنے گا۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ موضوع کیا ہوگا، شاید آپ بتائیے سننے والوں کہ آج آپ کس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے تھے؟ سر، آج کا موضوع جو ہے 8 سے 80 سال کے ہمارے جو ویورز ہیں سارے، سب کے لیے یکساں مفید ہے، کہ جس کے لیے ہم سب پریشان ہیں، ڈائٹنگ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ڈائٹنگ کے حوالے سے ہے۔ ڈائٹنگ کیا ہے، کیسے کرنی چاہیے، اصل اس کا مقصد کیا ہے، تو اس کے بارے میں سر بتائیے کہ ڈائٹنگ کیا ہے۔ اچھا چلیے، ڈائٹنگ کے بارے میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ دراصل یہ کھانے پینے کے نظام میں ایک بندوبست ہے جس کے ذریعے ہم کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اور ٹارگٹ کیا ہے یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ ڈائٹنگ کا ٹارگٹ آپ کے نزدیک کیا ہے، لوگ کیوں کرتے ہیں ڈائٹنگ؟ سر، جو ہم دیکھتے ہیں تو ڈائٹنگ کا مقصد لوگوں کا یہ ہے کہ ویٹ لاس کریں، سمارٹ ہو جائیں، خوبصورت دکھیں۔ صحیح۔ تو شاید یہ کچھ مقاصد ہیں کہ جس کے یہ لوگ بھی ہے سر۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے مطلب شوق ہوتا ہے کہ اپنی باڈی مسلز وغیرہ بنانے کا، تو اس حساب سے بھی جو ہے نا کچھ لوگ جو ہے وہ ڈائٹنگ کو پریفر کرتے ہیں۔ یہ کچھ بات ہو گئی۔ اب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ڈائٹنگ صرف وزن کم کرنے کے لیے نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے۔ ڈائٹنگ اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ آپ اپنے وزن کو برقرار رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈائٹنگ اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ آپ اپنا وزن بڑھا لیں۔ وزن بڑھانے کے لیے بھی ڈائٹنگ استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ، جیسے میں نے شروع میں کہا نا، کہ ایک خوراک کا ایک نظام ہے، کھانے پینے کا ایک بندوبست ہے۔ آپ اپنے کھانے پینے میں جیسے جیسے تبدیلی کرتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کے جو ٹارگٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ڈائٹنگ کے موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے نا ہمیں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ غذا کیا ہے، غذائیت کیا چیز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کھانے پینے کی کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہمارے جسم کا بھلا ہوتا ہو، جس سے ہمارے جسم کو توانائی ملتی ہو، جس سے ہمارے جسم کو ضروری اجزاء ملتے ہوں، کھانے پینے کی ان تمام اشیاء کو ہم کہیں گے کہ یہ ہماری غذا کا حصہ ہے یا یہ ہماری غذا ہے۔ اور غذائیت یہ ہو جائے گی کہ اگر وہ ہمارے جسم کو مناسب مقدار میں مطلوبہ چیزیں فراہم کر رہے ہیں۔ کیلوریز جتنی چاہیے۔ کیلوریز تو ایک چیز ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہم عام طور پہ غذا کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں وہ کیلوریز کے حوالے سے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ جو غذا ہے یہ مشتمل ہوتی ہے مالیکیولز پہ۔ اور 3 جو بڑی کیٹیگریز یا 4 کیٹیگریز میں اگر ہم تقسیم کریں تو اس میں پہلے کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں نشاستہ یا کاربوہائیڈریٹس، آج کل اسے مخفف کر کے کاربز کہہ دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے چکنائی یا فیٹ، اور تیسرا ہے جنہیں ہم پروٹینز یا لحمیات کہتے ہیں، گوشت ہو گیا، ایون اور درختوں سے بھی حاصل ہونے والی کچھ اشیاء ایسی ہیں جن میں کافی پروٹین، ابھی ہم اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور غذا کا ایک بہت اہم حصہ ہمارا پانی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اگرچہ جسم کو کیلوریز فراہم نہیں کرتا، وہ کوئی دوسرے اجزاء فراہم نہیں کرتا، لیکن پانی کی کمی بھی ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو ایک مناسب مقدار میں پانی کا ہماری خوراک میں شامل ہونا بھی ہماری غذا کا حصہ ہونا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹس یہ بنیادی طور پر ہماری جسم کو توانائی فراہم کرنے والے جو مالیکیولز ہیں نا، وہ بنیادی طور پر سب سے پہلے کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور ان میں بھی ایک بڑا مشہور مالیکیول ہے، سب جانتے ہیں، گلوکوز کے نام سے۔ شکر بھی کہہ دیا جاتا ہے، شوگر بھی کہہ دیا جاتا ہے اس کو، لیکن کاربوہائیڈریٹس یا گلوکوز یہ ہمارے جسم کو توانائی فراہم کرنے والا سب سے پہلا مالیکیول ہے۔ جب بھی آپ کے جسم کو توانائی کی ضرورت پڑے گی، آپ کا جسم گلوکوز کو استعمال کرے گا۔ کہاں سے آئے گا؟ ایک سورس تو وہی ہے آپ کی غذا، لیکن قدرتی طور پر آپ کے جسم میں ایک نظام ایسا ہے کہ اگر آپ زیادہ مقدار میں گلوکوز کھا لیں یا کاربوہائیڈریٹس استعمال کر لیں یا کوئی اور چکنائی لے لیں مثال کے طور پہ، یا لحمیات گوشت لے لیں، تو آپ کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ایسا رکھا ہوا ہے کہ وہ اضافی چیز کو گلائکوجن میں بدل کر کے جسم کے اندر ذخیرہ کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن کبھی اگر آپ کی خوراک میں کوئی کمی ہو جائے، گلوکوز آپ مناسب مقدار میں نہ لے رہے ہوں، جیسے اچھا، یہ مجھے یاد آیا کہ یہ موضوع آپ کے ذہن میں تب سے چل رہا ہے جب سے ہم نے وہ روزوں کے بارے میں بات کی، فاسٹنگ کے بارے میں۔ تو روزوں میں ہم نے شوگر کم کر دیے، کھانا پینا کم کر دیا۔ اب جسم کیا کرتا ہے، وہ جو گلائکوجن اس نے سٹور کی تھی
اور یہ دو حصے ہیں ہمارے جسم کے جس میں گلائکوجن سٹور ہوتی ہے. ایک تو ہے ہمارا جگر، لیور جو ہے، جی دوسرے ہمارے جو مسلز ہیں ان میں گلائکوجن سٹور ہوتا ہے جسم. ٹھیک ہے. تو جب بھی جسم کو ضرورت پڑتی ہے، اگر خوراک سے نہیں مل رہی گلوکوز، تو پھر اس گلائکوجن کو توڑ کے جسم مناسب مقدار میں گلوکوز حاصل کر لیتا ہے، اسے استعمال کر لیتا ہے. اچھا، دوسرا ہم نے کہا کہ ہماری غذا کا حصہ ہوتا ہے چکنائی، لپڈس، فیٹس، فیٹی ایسڈس، مختلف ناموں سے اور مختلف مالیکیولز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. یہ توانائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ 1 گرام کاربوہائیڈریٹ کھائیں جی پلس 1 گرام آپ پروٹینز کھا لیں، ٹھیک ہے. ان دونوں سے جتنی توانائی حاصل ہوگی 1 گرام چکنائی سے اس سے کہیں زیادہ، دونوں کے ملنے سے بھی زیادہ توانائی آپ کو حاصل ہوتی ہے. تو اسے کہتے ہیں ہم لپڈس کو کہ دس از اے ویری کنسنٹریٹڈ فارم آف انرجی، ٹھیک ہے. بہت زیادہ. جسم عام طور پہ اس کو استعمال نہیں کرتا توانائی حاصل کرنے کے لیے. اگر کبھی ضرورت پڑے، جیسے پھر وہی بات کہ روزوں میں پڑ گئی یا میل نیوٹریشن ہو گئی یا خدا نخواستہ کسی کو ڈائبٹیز ہو گئی، شوگر ہو گئی، ذیابیطس ہو گئی، تو کاربوہائیڈریٹس کی کمی جب بھی ہونے لگے، کاربوہائیڈریٹس کی یا کمی ہو جائے جی یا کاربوہائیڈریٹس استعمال نہ ہو رہے ہوں جسم میں، کوئی نقص پڑ جائے، ٹھیک ہے. پھر جسم جاتا ہے چکنائی کی طرف، جی ہاں. اور پھر چکنائی کو استعمال کر کے جسم اپنے لیے توانائی حاصل کرتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس سے بہت زیادہ توانائی چونکہ حاصل ہوتی ہے، لہٰذا عام طور پہ وہ ایکسیسو اماؤنٹ آف انرجی پھر کسی اور طرف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا جسم پھر اس کو خارج کر دیتا ہے. اچھا، اب جب کاربوہائیڈریٹ بھی نہ مل رہے ہوں جسم کو، جب لپڈس بھی، فیٹس بھی نہ مل رہی ہیں جسم کو، پھر جسم تیسرے حصے کی طرف جاتا ہے اور وہ ہے پروٹین. اور اللہ معاف کرے، آپ نے دیکھی ہوں گی قحط سے متاثرہ علاقوں میں جو انسانی جسم کی حالت ہو جاتی ہے کہ بس یوں لگتا ہے کہ جسم کے اوپر صرف ہڈیوں کے اوپر کھال منڈھی ہوئی ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے. پھر وہ اس حالت تک اس لیے پہنچتے ہیں کہ جسم اس وقت کاربوہائیڈریٹس مل نہیں رہے ہوتے، چکنائی مل نہیں ہو رہی ہوتے، جسم پھر اپنے ہی ذخیرہ شدہ پروٹینز کو، لحمیات کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کرنا شروع کر دیتا ہے. انسان وہ واحد جانور ہے جو بغیر سوچے سمجھے کھاتا ہے. جی ہر جاندار ورنہ اسی وقت کھاتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے، صحیح، اور عام طور پہ اتنا ہی کھاتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک انسان ایسا جاندار ہے کہ جو جب دل کرے کھانا شروع کر دیتا ہے، سر ہمارے پاس ریزن ہے نا، اور جان ہے تو جہان ہے، اور جتنا دل کرتا ہے اتنا کھا لیتا ہے. عام طور پہ وہ نہیں سوچتا کہ مجھے کوئی وقت کی، کوئی اوقات کی پابندی کرنی چاہیے اور کوئی مقدار کی پابندی کرنی سر. چاہیے. اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ لوگ اگر ویٹ کم ہو جائے، ایک دفعہ کوئی کمزوری ہو جائے، تو وہ بہت زیادہ پھر ایک ہی دم کھانے لگ جاتے ہیں بھی کہیں ڈیفیشنسی پوری ہو جائے. عام حالات میں جب بچہ ہے، وہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ مواد چاہیے ہوتا ہے گرو کرنے کے لیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے جسم کی، اس کو خوراک ایسی دی جانی چاہیے جو اس کے جسم میں اضافے کا باعث بنے. ٹھیک ہے. جب آپ ایک خاص ایج کو پہنچ جاتے ہیں، جسے آپ کہہ لیجئے کہ بالغ عمر کو آپ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنا وزن، اپنی باڈی مینٹین کرنی ہے تاکہ نہ اس میں کمی ہو نہ اس میں اضافہ ہو، بے تحاشا اضافہ ہو. اور جب آپ عمر رسیدہ ہونے، چلیے میں کہتا ہوں میری عمر میں پہنچ جاتے ہیں آپ، پھر آپ کو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ جسم میں کمی نہ ہونے پائے، کیونکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے جو پازیٹیو میٹابولزمز ہیں وہ کم اور نیگیٹیو میٹابولزم زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ کیا ہے پازیٹیو میٹابولزم، نیگیٹیو ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں میں جاتا. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے جسم میں کاربوہائیڈریٹس ہوں، چکنائی ہو یا پروٹینز ہوں، ان سب میں کاربن بھی ہوتی ہے، ہائیڈروجن بھی ہوتی ہے، آکسیجن بھی ہوتی ہے. لیکن پروٹینز وہ واحد مالیکیول ہیں جن میں ایک اضافی ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے اور وہ ہے نائٹروجن. یہ نائٹروجن پہلے امونیا میں، اور پھر امونیا بہت ٹاکسک ہے، اس لیے وہ ایک کم زہریلے مادے یوریا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یوریا پھر ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے. اگر ہم اس یوریا کی پیمائش کر لیں کہ جسم میں سے کتنا یوریا نکل رہا ہے، دوسرے لفظوں میں کتنی نائٹروجن نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اگر اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے تو پھر ہماری خوراک میں کتنی نائٹروجن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جتنے آپ کے جسم سے نائٹروجن نکل رہی ہے اتنی ہی نائٹروجن آپ انٹیک کر لیں، آپ کا جسم ایک بیلنس میں رہے گا. اسے ہم کہتے ہیں نائٹروجن بیلنس. جب بچہ ہوتا ہے اس وقت اس کے جسم کو زیادہ نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے، خارج کم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اسے لیں کیونکہ اس کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے.
ایسی سچویشن میں جہاں جسم نائٹروجن ریٹین زیادہ کر رہا ہو، خارج کم کر رہا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو نائٹروجن بیلنس. ٹھیک ہے. اور جب خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو یا عمر زیادہ ہو جائے تو پھر ہماری خوراک بھی عام طور پہ کم ہو جاتی ہے، نائٹروجن ایکسکریشن جسم سے بڑھ جاتی ہے، انٹیک کم ہو جاتی ہے. اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو نائٹروجن بیلنس. ٹھیک ہے. یہ سارا ریگولیٹڈ پروسیس ہے، آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ ڈائٹنگ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یا وزن کم کرنا، یا بڑھا رہے ہیں. یا مینٹین کرنا، برقرار رکھنا، ٹھیک ہے. یا بڑھانا. اگر آپ ڈائٹنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا وزن کم ہو، جی. تو پھر آپ کو خوراک اس طرح سے لینی ہے کہ آپ کا جسم ریٹین کم کرے، جی. ٹھیک ہے. ایکسکریٹ زیادہ کرے. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنا وزن برقرار رکھنا چاہتے ہیں پھر آپ کو خوراک اس طرح سے لینی ہے کہ جتنا آپ کے جسم سے ایکسکریشن ہو رہا ہے، انٹیک بھی اتنا کرنا. انٹیک بھی اتنا ہی ہو. ٹھیک ہے. اور نیگیٹو نائٹروجن بیلنس آپ نے وزن لوز کیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا ہے، جتنے آپ کے جسم سے ایکسکریشن ہو رہی ہے اس سے زیادہ آپ کو انٹیک کرنی. بہترین طریقہ کیا ہے؟ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے مقاصد کے حساب سے طریقہ بدل جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کا مقصد ہے وزن کم کرنا ٹھیک ہے. تو طریقہ کچھ اور ہو جائے گا. جی. اگر آپ کا مقصد ہے وزن کو برقرار رکھنا، جی. طریقہ کچھ اور ہو جائے گا. اور اگر آپ کا مقصد ہے وزن بڑھانا، پھر ظاہر طریقہ کچھ اور ہو جائے گا. عام آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ عام آدمی ہے، اس کو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی صحت ٹھیک ہے. اب یا وہ اپنا وزن کم کرنا چاہ رہا ہے، یا برقرار رکھنا چاہ رہا ہے، یا بڑھانا چاہ رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اپنی خوراک میں رد و بدل کر لے، وہ یہ ٹارگٹس اچیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہو. اچھا جیسے سر ایک مطلب صرف کھانے سے بھی وزن کو مطلب کم زیادہ کیا جا سکتا ہے، کوئی ایکٹیویٹی کیے بغیر؟ مطلب نہیں، دیکھیے آپ نے زیادہ کھا لیا، انٹیک زیادہ ہو گئی. اگر آپ اپنا وزن برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر جو ایکسٹرا کیلوریز آپ نے لی ہیں نا، ان کو آپ کو جلانا ہے. اسے ہم کہتے ہیں ٹو برن آؤٹ. آپ کو اس کے لیے ایکسرسائز کرنی چاہیے. ایکسرسائز کریں، ایکسٹرا کیلوریز کو آپ جلا دیں، آپ کے جسم میں کوئی وزن میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. نہیں، وہ مطلب اکثر نوٹ کیا نا کہ کافی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی صرف کھانا کم کر کے جو ہے بیٹھ کے بنا ایکسرسائز کیے بھی ہم اپنا وزن جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں. آپ بنیادی چیز سمجھیں کہ کیا کیا چیز آپ کے جسم کے وزن کو متاثر کر رہی ہے. پہلی چیز ہے آپ کی خوراک. ٹھیک، وہ اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی کہ خوراک میں ہوتا کیا ہے. جی سر. اس کے بعد آ جائیے کہ پھر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہے. ایکسرسائز بھی لازمی حصہ ہونا چاہیے آپ کے لائف سٹائل کا. آپ کے لائف سٹائل کا کیسے کیسے اور کس طرح سے. اب ہم آتے ہیں کہ ڈائٹنگ کرنی کیسے چاہیے. ڈائٹنگ کا سب سے پہلا اصول یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچانا. ٹھیک ہے. اتنا کم نہ کر دیں کہ جو ضرورت ہے وہ بھی نہیں پوری کریں. میری بہنیں، میری بیٹیاں خاص طور پہ اس میں بڑی کانشیس ہوتی ہیں اور کھانا پینا چھوڑ دیں گی، کئی وقت نہیں کھائیں گی، یا صرف پانی پہ گزارا ہو رہا ہے. یہ سارے طریقے نقصان دہ ہیں، اور ان کے ذریعے جسم کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے. اور ناقابل تلافی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے آپ کے جسم کے افعال متاثر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا ہم نے کہا جی چکنائی کم کرنی ہے. جی. اب قدرتی طور پہ سمجھیں، خواتین میں جلد کے نیچے قدرتی طور پہ چکنائی کی ایک تہ ہوتی ہے اور اسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ ڈائٹنگ اس طرح کی کریں گی کہ وہ چکنائی ختم ہو گئی، آپ کے جسم کا جو فنکشن ہے متاثر ہوگا، نارمل نہیں رہیں گے. آپ نے وہ نارمل جسم کو مینٹین کرنا ہے. اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو خوراک لینی پڑے گی مناسب، جسے ہم کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ. وہ جو بھی ہم نے ذکر کیا، جتنا ایکسکریشن ہو رہا ہے اتنا آپ لیں. اگر زیادہ کھا لیا ہے، چلیں کبھی کبھی کھا بھی لیتے ہیں، اگر زیادہ کھا لیا ہے تو پھر اتنی ایکسرسائز کریں کہ وہ برن آؤٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ڈائٹنگ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے آپ روزہ رکھیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح، یہ مذہبی نقطہ نظر سے بھی نہیں میں بات کر رہا ہوں. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کو اپنے آپ کو بالکل فٹ رکھنا ہے تو پھر اسے گاہے بگاہے روزے رکھنے چاہیے.
हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह सवाब ने मिलेगा। 1 महीने के लिए तो हमें लाजमी पाबंद कर दिया, जी हाँ। लेकिन उसके अलावा भी कई हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वक्तन फ़वक्तन रोज़े रखा करो, आप भी रखा करते थे। तो आज साइंस आपको ये बता रही है कि जनाब अगर आपने डाइटिंग करनी है तो जी। उसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है, वक्फे वक्फे से रोज़े रखें। ठीक है, खाने पीने में आपने कोई गड़बड़ नहीं करनी, ठीक हो गया, जो आपके जिस्म को चाहिए वो आपने खाना है, ठीक है, लेकिन एहतियात ये रखनी है कि जो आपके जिस्म को चाहिए। ठीक है। अच्छा, ओवर नहीं खाना। ओवर नहीं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, जी। आपकी खुराक का हिस्सा होना है। चाहिए। फैट्स खाएं, आपकी खुराक का। अच्छा, हम क्या है, मक्खन नहीं खाना जी, देसी घी नहीं खाना जी, जी। ये होने चाहिए, आपकी खुराक का हिस्सा होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके जिस्म को इसकी ज़रूरत है, जी, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना खाएं। उतना खाएं, उससे ज़्यादा नहीं हम खाना। तो सिरे से नुकसानदेह समझ बैठे हैं ना सर, बड़ी उम्र के लोग तो वैसे ही छोड़ देते हैं। ये मुझे खुशी हुई कि इस मौजू पे आज हम बात कर रहे हैं, आप आए कि ये एक ऐसा अहम मौजू है कि इसको समझने की ज़रूरत है, और फिर समझ के उसके हिसाब से। अच्छा, वज़न कम करने के हवाले से मिसाल के तौर पे आम तौर पे यही कहा जाता है कि जी कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें आप अपनी जी। खुराक में, जी, ये नहीं कि सिफर कर दें, ठीक, कम करें। कम कर दें, ठीक है, चिकनाई कम कर दें, ठीक है, प्रोटीन थोड़ी सी बढ़ा लें, ठीक है। आपके जिस्म का वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। निशानी क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमारा जिस्म सही वज़न कम हो रहा है, हम सही हम डाइटिंग तो कर। वेट कम हो रहा था तो कहते ठीक है। आपने अपनी वेस्ट मेजर करनी है। अच्छा, अगर वेस्ट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप सही डाइटिंग नहीं कर रहे। अच्छा, ये तो एक नया फार्मूला आज जो है हमने सुना है। हम ठीक। तो वेट कर रहे होते ना। हैं कि आज इतने किलो कम हो गया, आज इतने किलो कम हो गया। जो चेक करते रहते हैं हफ्ते बाद, वेस्ट तो महीने बढ़ती जा रही होती है उल्टा। जो हमारी बहनें बेटियां डाइटिंग करती हैं ना, वो नोट करें कि अगर वो सही डाइटिंग ना कर रही हैं तो सबसे पहले उनका चेहरा मुतासर होता है, अच्छा, वो प्रॉपर डाइटिंग नहीं कर ठीक रहे है, हैं। ठीक है, और ये वेस्ट कब कम होगी, खाना तो आपने बैलेंस करना ही करना जी। है, आप साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, कम से कम आधे घंटे की आपकी एक्सरसाइज हो, ठीक है, और वो इतनी विगरस एक्सरसाइज हो कि आपको बाकायदा पसीने आए। अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली, जी, 3 की हमने बातें। जी, पहली बात, आप अपने ग़िज़ा का ख्याल रखें, ठीक है, हर मुनासिब चीज़ जी। जो आपके जिस्म को चाहिए जी। खाएं। सब्जियां ज़्यादा खाएं ठीक बेशक, है, गोश्त कम खा लें, ठीक है, लेकिन गोश्त भी हिस्सा होना चाहिए, ठीक है, सब्जियां भी हिस्सा होनी चाहिए, ठीक है। चिकनाई भी हिस्सा होनी चाहिए, ओवर कोई चीज़ नहीं, ठीक है। बैलेंस। तो एक पहली बात ये कि आपने अपनी डाइट को मेंटेन करना है। ठीक हो, दूसरी बात, आपने रोज़े रखने हैं, जी हाँ, क्योंकि ये बेहतरीन तरीका है डाइटिंग करने का। जी हाँ, और हमने वो रोज़ों वाली वीडियो में भी ये जिक्र किया था कि उसके जो मकासद हैं वो उसी वक्त पूरे होते जी हैं हाँ, जब हम मुनासिब मिकदार में सहरी में जी खाएंगे हाँ। और मुनासिब मिकदार में ही अफ्तारी के वक्त खाएंगे। ठीक है। हम तो टोटके ढूंढ रहे होते वो हैं, प्याज दबा कम लगे। दबा के खाने वाली बात जो है ना, वो उस मकसद को फौत कर देती है। ठीक है, इसमें सबसे बेहतरीन एडवाइस जो है, नसीहत, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है कि खाना उस वक्त हाथ खींच लो खाने से जब अभी थोड़ी भूख बाकी। पेट भर के खा लिया तो इसका मतलब आपने ओवर कर लिया है। ठीक है, ठीक है, 2 बातें जी हाँ, कि आपने खुराक अच्छी खानी है, जी, आपने एक्सरसाइज, रोज़ा जी, रखना है, रोज़ा, तीसरी बात ये कि आपने एक्सरसाइज करनी ठीक है, और दिन में कम से कम आधे घंटे की आपकी एक्सरसाइज, और ऐसी एक्सरसाइज के जिससे आपको पसीना आए, ठीक है, तो समझ लीजिए कि आप अपने आप को फिट रखने के प्लान पर पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। ठीक है, तो डाइटिंग इटसेल्फ बेसिकली एक प्लान है, जी हाँ, एक तरीक़ाकार है, ठीक है। और वो तरीक़ाकार आप ही तय करेंगे। यानी जस्ट ग़िज़ा कम कर देना वो तरीक़ाकार नहीं है जो हम कर रहे हैं। मेरी रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट, काशिफ की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है। ठीक है, हमने अपने अपने हिसाब से सोचना है जी, कि मुझे कितनी, और वो मुझे जब मैं खा रहा हूँ तो मुझे पता होगा कि कब मेरी भूख जो है वो थोड़ी रह गई है, जी हाँ, और कब इतनी है कि बस अब मेरे से अगला निवाला जो है वो ठोंसा नहीं जा हाँ रहा। जी, हाँ, लेकिन बिल्कुल। सर बाज़ का टेस्ट इतना अच्छा होता है कि दिल नहीं करता छोड़ने का। देखें, कंट्रोल यही तो है। डाइटिंग जो है बेसिकली एक कंट्रोल्ड प्लान है। जी सर, आपने फिर अपने आप को कंट्रोल करना है, काबू रखना है, जी हाँ, एक्सेस नहीं। ठीक है, जो ज़रूरत है ज़रूर खाएं, ठीक है, भूखा भी नहीं, रोज़ा रखें, और उसके बाद एक्सरसाइज करें। ये 3 अगर स्टेप्स आप प्रॉपरली इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह फिट रहेंगे और आपको स्मार्ट रहेंगे। असल चीज़ स्मार्ट रहना भी नहीं है, असल चीज़ है फिट रहना। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, स्मार्टनेस की डेफिनेशन वेरी कर सकती है, ठीक है, लेकिन अगर स्मार्ट हो के आपसे काम नहीं हो रहा जी हाँ,
पे तो दो कदम चलते हैं आपका सांस फूल जाता है, तो फिर ऐसी स्मार्टनेस का तो कोई फ़ायदा नहीं। कोई फायदा नहीं, ठीक है, तो फिट रहें, अपने आप को फिट रखें, सेहतमंद रखें, ठीक है। और सेहतमंद रखने के लिए सिर्फ इन 3 चीज़ों पे अमल कर लें। अपनी खुराक जी नॉर्मल, तली हुई अशिया नहीं मिसाल के तौर पे, फास्ट फूड मिसाल के तौर पे नहीं, खुराक नॉर्मल रखें और उतना खाएं जितनी आपके जिस्म को ज़रूरत है। निशानी उसकी ये है कि भूख अभी थोड़ी सी बाकी हो तो बस रुक जाए ठीक हमारा। है सर। जी, दूसरी बात ये कि रोज़ा रखें, ठीक है। तीसरी बात कि एक्सरसाइज करें। कोई अच्छा हुआ आपने मुझे याद करा दिया, फाइबर को हमारी खुराक का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। ठीक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है कि आपने पूरी उम्र जी, छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई। सही है, अनछना आटा जो है उसमें फाइबर फाइबर मौजूद ज़्यादा होती। सही। आज साइंस फिर हमें वापस ला रही है। ठीक है साइंस कहती है कि फाइबर को आपके खुराक का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। ठीक है क्या करती है ये फाइबर? पहली बात, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम का निज़ाम हज़म का अमल है ना, जी, इसको ये सही करती है। ठीक है बॉल मूवमेंट उसको कहते हैं, आपकी बॉल मूवमेंट ठीक हो जाती है। ठीक है एक दूसरी बात, ये आपके जिस्म में नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ठीक है और सबसे बड़ा फ़ायदा जो आज की साइंस हमें बता रही है वो ये है कि फाइबर हमें बड़ी आंत के कैंसर से बचाती है। फाइबर को खुराक का हिस्सा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।